बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप इबादत भी करते हैं, दुआ भी मांगते हैं, मगर फिर भी दिल में वो सुकून नहीं आता? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको अल्लाह के करीब होने से रोक रही है? और अगर मैं आपको बताऊं कि ये मसला आपकी इबादत की कमी नहीं, बल्कि आपकी चंद ऐसी आदतें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल को अल्लाह से दूर कर रही हैं। ऐसी आदतें जो आपको नजर भी नहीं आती, मगर आपकी रूह को कमजोर करती जा रही हैं। तो क्या आप इन आदतों को पहचानना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ी हुई है, मगर बहुत कम लोग उसे समझ पाते हैं। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा दिल सुकून में रहे, हमारी दुआएं कबूल हों और हम अल्लाह के करीब हो जाएं, मगर अक्सर ऐसा नहीं होता। और इसकी वजह यह नहीं कि अल्लाह हमसे दूर है, बल्कि हकीकत यह है कि हम खुद अपनी कुछ आदतों की वजह से अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं। सबसे पहली आदत जो इंसान को अल्लाह से दूर करती है वो है गफलत, यानी बेखबरी। जब इंसान अपने दिन का ज्यादा हिस्सा दुनिया की चीजों में गुजार देता है और उसे ये एहसास ही नहीं रहता कि उसका दिल किस तरफ जा रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल सख्त होना शुरू हो जाता है। वो इबादत भी करता है, मगर उसमें वो कैफियत नहीं रहती। वो दुआ भी मांगता है, मगर उसमें वो तड़प नहीं होती। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को खुद समझ नहीं आता कि उसके दिल को क्या हो गया है, क्यों वो पहले जैसा नहीं रहा, क्यों उसके अंदर वो रोशनी खत्म हो गई है। और उसकी असल वजह यही गफलत होती है, क्योंकि जब दिल अल्लाह की याद से खाली हो जाता है तो वहां दुनिया की मोहब्बत जगह बना लेती है। दूसरी आदत जो इंसान को अल्लाह से दूर करती है वो है गुनाहों को मामूली समझना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये तो छोटी सी गलती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मगर वो ये नहीं जानते कि यही छोटे छोटे गुनाह मिलकर दिल पर एक पर्दा डाल देते हैं। और जब ये पर्दा गहरा हो जाता है तो इंसान को नेकी भी भारी लगने लगती है। तीसरी आदत जो दिल को कमजोर करती है वो है बुरी सोहबत। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है वैसा ही बन जाता है। अगर वो ऐसे लोगों के साथ बैठता है जो गुनाहों को आम समझते हैं, जो दुनिया में मगन रहते हैं, तो उसका दिल भी वैसा ही हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर से नेकी की मोहब्बत खत्म होने लगती है और फिर इंसान हैरान होता है कि मैं बदल क्यों नहीं पा रहा, मैं चाहकर भी अच्छा क्यों नहीं बन पा रहा। हालांकि इसकी असल वजह उसका माहौल होता है, जो उसे हर रोज थोड़ा थोड़ा करके बदल रहा होता है। चौथी आदत जो इंसान को अल्लाह से दूर करती है वो है दिल में हसद और नफरत रखना। जब इंसान दूसरों की खुशियों से जलता है या किसी के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है तो ये चीज उसके दिल को अंधेरा कर देती है, और ऐसा दिल कभी सुकून नहीं पा सकता, क्योंकि सुकून सिर्फ इसी दिल को मिलता है जो साफ हो, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता हो, जो माफ करना जानता हो और जो अपने अंदर की गंदगी को निकालने की कोशिश करता हो। और सबसे खतरनाक आदत यह है कि इंसान अपनी गलतियों को मानने के बजाय उन्हें छुपाने लगे, अपने आप को यह यकीन दिलाए कि वो ठीक है, वो सही है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। यही वो लम्हा होता है जब इंसान रुक जाता है, उसकी तरक्की रुक जाती है, उसका दिल मजीद सख्त हो जाता है। क्योंकि जब इंसान सच को मानने से इनकार कर दे तो वो कभी बदल नहीं सकता। अब जरा खुद से सवाल करो, क्या इनमें से कोई आदत आपके अंदर भी है? क्या आपका दिल भी आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की वजह से कमजोर हो रहा है? अगर जवाब हां में है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर मसले का हल मौजूद है और हर अंधेरे के बाद
روشنی آ سکتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان سچ کو قبول کرے اور بدلنے کا فیصلہ کرے۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی حالت کو پہچانے، یہ سمجھیں کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کون سی عادت اسے پیچھے لے جا رہی ہے اور کون سی چیز اسے اللہ سے دور کر رہی ہے۔ جب انسان یہ پہچان لیتا ہے تو وہ آدھا راستہ طے کر لیتا ہے، کیونکہ پہچان ہی تبدیلی کی شروعات ہوتی ہے۔ پھر اگلا قدم یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی عادتوں کو بدلنا شروع کرے۔ ایک دم سب کچھ بدلنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے، کیونکہ یہی چھوٹے قدم ایک دن بڑی تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ اگر وہ غفلت میں رہتا تھا تو اب تھوڑا سا وقت اللہ کی یاد کے لیے نکالے۔ اگر وہ گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا تو اب انہیں سنجیدگی سے لے۔ اگر وہ بری صحبت میں تھا تو اب اچھے لوگوں کا ساتھ اختیار کرے۔ اگر اس کے دل میں حسد تھا تو اب دوسروں کے لیے دعا کرنا شروع کرے۔ یہ سب آسان نہیں ہوگا، مگر ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ جب انسان سچے دل سے بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہی دل جو پہلے بے سکون تھا سکون پانے لگتا ہے۔ وہی انسان جو پہلے گناہوں میں الجھا ہوا تھا اب نیکی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور وہی زندگی جو پہلے اندھیرے میں تھی اب روشنی سے بڑھنے لگتی ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ آج سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں، اپنے دل کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ اور جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اصل امتحان شروع ہوتا ہے، کیونکہ عادتیں ایک دن میں نہیں بنتی اور ایک دن میں ختم بھی نہیں ہوتی۔ یہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ انسان پر اپنا اثر کھو دیتی ہیں۔ شروع میں دل بار بار پرانی طرف کھینچے گا، وہی پرانی خواہشات، وہی پرانے راستے انسان کو بلائیں گے، مگر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس لمحے کو جیت گیا تو سمجھ لو اس نے اپنے نفس پر پہلا وار کر دیا۔ اپنے آپ کو بار بار یاد دلاؤ کہ تم کیوں بدلنا چاہتے ہو۔ کیا تم صرف وقتی سکون چاہتے ہو، یا وہ حقیقی سکون جو دل کے اندر اتر جائے؟ کیا تم وہی پرانی زندگی چاہتے ہو، یا ایک ایسی زندگی جہاں تمہارا دل مطمئن ہو؟ یہ سوالات انسان کو مضبوط بناتے ہیں، یہ اسے اس کے مقصد کی یاد دلاتے ہیں، اور جب مقصد واضح ہو جائے تو راستے خود بخود آسان ہونے لگتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان کو نیکی میں مزہ آنے لگتا ہے۔ وہی عبادت جو پہلے بوجھ لگتی تھی اب سکون دینے لگتی ہے۔ وہی اچھے کام جو پہلے مشکل لگتے تھے اب آسان ہو جاتے ہیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اللہ کے قریب ہونے لگتا ہے، جہاں دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، ایک اطمینان، ایک روشنی۔ اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انسان نے اپنی عادتوں کو بدلنا شروع کر دیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے دل کی حفاظت کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے۔ اس نے یہ سمجھ لیا ہوتا ہے کہ اصل جنگ باہر نہیں بلکہ اندر ہے، اور جو انسان اپنے اندر کی اس جنگ کو جیت لیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کا دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے، اس کا ارادہ پختہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اب وہ گناہ سے نہیں ڈرتا بلکہ گناہ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں۔ اب وہ اندھیرے میں نہیں بھٹکتا بلکہ خود روشنی کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو آج اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ تم اپنی ان عادتوں کو پہچانو گے جو تمہیں پیچھے لے جا رہی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہیں چھوڑنے کی کوشش کرو گے۔ ہر دن ایک قدم، ہر دن ایک بہتری۔ اور اگر کبھی تم سے غلطی ہو جائے تو خود کو مایوس نہ کرو، کیونکہ غلطی کے بعد اٹھ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اپنے دل کو بار بار صاف کرو، اپنے ارادے کو تازہ کرو، اور ہر دن خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔
اور یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم وہی پرانی زندگی جینا چاہتے ہو جہاں دل بے سکون ہو، جہاں راتوں کو نیند نہ آئے، جہاں اندر ایک خلا محسوس ہو جسے تم چاہ کر بھی بھر نہ سکو؟ یا تم وہ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو جہاں دل کو سکون ملے، جہاں روح کو اطمینان نصیب ہو، جہاں تم خود کو ہلکا محسوس کرو؟ یہ فیصلہ کوئی اور نہیں کرے گا، یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اور یاد رکھو، وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جو آج تمہارے پاس ہے وہ کل ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، اس لیے آج کا دن سب سے قیمتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تم اپنی زندگی کا رخ بدل سکتے ہو۔ یہی وہ موقع ہے جہاں تم اپنے دل کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جا سکتے ہو۔ اپنے اندر جھانکو، اپنے دل سے بات کرو، اس سے پوچھو کہ اسے اصل میں کیا چاہیے۔ دنیا کی وقتی خوشیاں یا ایک ایسا سکون جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے؟ جب تم سچائی کے ساتھ اپنے دل کا سامنا کرو گے تو تمہیں خود جواب مل جائے گا، اور جب جواب مل جائے تو پھر دیر مت کرو، کیونکہ دیر کرنا بھی ایک عادت ہے، اور یہی عادت انسان کو پیچھے رکھتی ہے۔ آج سے، ابھی سے ایک نیا آغاز کرو، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاؤ، اپنے دن کا ایک حصہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے مخصوص کرو، اپنے خیالات کو صاف کرو، اپنی نیت کو بہتر کرو، اپنے عمل کو درست کرو، اور پھر دیکھو آہستہ آہستہ تمہاری زندگی کیسے بدلنے لگتی ہے۔ وہی حالات رہیں گے، وہی دنیا رہے گی، مگر تم بدل چکے ہوگے۔ اور جب انسان خود بدل جاتا ہے تو اس کے لیے ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تمہارے چہرے پر سکون نظر آئے گا، تمہاری باتوں میں وزن آ جائے گا، اور تمہارے دل میں ایک ایسی روشنی ہوگی جو تمہیں ہر اندھیرے سے نکال لے گی۔ تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دل کو اس کے حوالے کر دو، اور اس یقین کے ساتھ جیو کہ وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس ایک قدم تم اٹھاؤ، باقی راستے وہ خود آسان کر دے گا۔ اور جب تم یہ ایک قدم اٹھا لو گے تو تم محسوس کرو گے کہ تم اکیلے نہیں ہو۔ ایک ایسی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جو نظر تو نہیں آتی، مگر ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ تمہارے دل میں ایک نئی ہمت پیدا ہوگی، ایک نیا حوصلہ، ایک نئی روشنی۔ پھر تمہاری سوچ بدلنے لگے گی، تم وہی کام کرنے لگو گے جو پہلے مشکل لگتے تھے، تم وہی چیزیں چھوڑنے لگو گے جو پہلے تمہارے لیے ناممکن تھیں۔ یہی اصل تبدیلی ہے، یہی وہ لمحہ ہے جب انسان حقیقت میں زندہ ہوتا ہے، جب اس کا دل جاگ جاتا ہے، جب اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اور پھر تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم جن عادتوں کو معمولی سمجھ رہے تھے وہی تمہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی تھیں، وہی تمہیں آہستہ آہستہ کمزور کر رہی تھیں، اور وہی تمہیں اس سکون سے دور لے جا رہی تھیں جس کی تمہیں تلاش تھی۔ مگر اب تم جاگ چکے ہو، اب تمہیں راستہ نظر آ رہا ہے، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں کیا بدلنا ہے اور کیسے بدلنا ہے۔ تو اب پیچھے مت ہٹنا، اب اس سفر کو ادھورا مت چھوڑنا، کیونکہ جو انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے اگر وہ ثابت قدم رہے تو ایک دن وہ وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دل ہمیشہ سے پہنچنا چاہتا تھا۔ اپنے رب سے جڑ جاؤ، اس سے بات کرو، اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے رکھ دو۔ وہ تمہیں سن رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تمہارے دل کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ اب اپنے ہاتھ اٹھاؤ، اپنی آنکھیں بند کرو، اور دل کی گہرائی سے یہ دعا مانگو: اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہر اس عادت سے بم دے گا، ہمارے دلوں کو ہر اس عادت سے پاک کر دے جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہے۔ ہمیں وہ بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنے اندر کی کمزوریوں کو پہچان سکیں، اور ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم انہیں چھوڑ سکیں۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے، ہمیں سچی نیت، پاکیزہ سوچ اور مضبوط ارادہ عطا فرما۔ ہمیں ہر اس راستے سے بچا جو ہمیں اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے۔ اے اللہ، ہماری غلطیوں کو معاف فرما،
हमारी कोताहियों पर पर्दा डाल और हमें वो सुकून अता फरमा जो सिर्फ तेरे करीब होने से मिलता है। आमीन। और अब इस दुआ के बाद अपने दिल की कैफियत को महसूस करो। अगर तुम्हें अपने अंदर कोई नरमी महसूस हो रही है, कोई सुकून उतरता हुआ लग रहा है, तो समझ लो कि ये इसी कबूलियत की एक झलक है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अब इस लम्हे को जाया मत होने दो। यही वो लम्हा है जहां से तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। यही वो वक्त है जहां तुम अपने पुराने आप को छोड़कर एक बेहतर इंसान बन सकते हो। अपने दिल से वादा करो कि तुम दोबारा उन आदतों की तरफ नहीं लौटोगे जो तुम्हें कमजोर करती थीं। और अगर कभी कमजोरी आ भी जाए तो तुम हिम्मत नहीं हारोगे, बल्कि फौरन संभल जाओगे। याद रखो, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो हर बार गिरकर पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। तो आज से अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करो। अपने दिल को साफ रखो, अपनी नीयत को सच्चा रखो और अपने रास्ते को दुरुस्त रखो। क्योंकि जब दिल साफ हो जाए, नीयत सच्ची हो जाए और रास्ता दुरुस्त हो जाए, तो फिर इंसान को वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी वो हमेशा से तलाश में होता है। सुकून, इत्मीनान और एक ऐसी जिंदगी जो रोशनी से भरपूर हो।